پچھلے دنوں ایک نوجوان میرے پاس آیا، تعلق والا تھا اور اس کا والد میرا دوست ہے۔ تو اس نے آ کر اپنے والد کا بلکہ والدین کا شکوہ کیا، گلہ کیا کہ والدین میرے ساتھ تعاون نہیں کرتے۔ میں نے اس کو سمجھایا بجھایا اور والدین کے جو حقوق ہیں اس بارے میں اس کی ذہن سازی کی، لیکن جو اعتراضات اس نے اپنے والدین پر بتائے مجھے، میں چونک گیا کہ ایک والد یا ایک والدہ، والدین وہ اتنی بھی تعاون نہیں کر سکتے جو وہ مجھے بتا رہا تھا، شکوے شکایات بتا رہا تھا۔ واقعتاً اگر وہ والدین کے اندر کوتاہیاں اپنی اولادوں کے حق میں ہو رہی ہیں تو اولادیں بغاوت پہ اتر آتی ہیں۔ اس کی وجوہات جو ہیں وہ والدین کی طرف سے نظر انداز کرنا، والدین کی طرف سے کوتاہیاں کرنا اور والدین کی طرف سے صحیح تربیت نہ کرنا اور والدین کی طرف سے رسپانس نہ دینا، یہ اولاد کو بغاوت پہ مجبور کرتا ہے۔ بڑی عجیب بات، جب میں والدین کے فضائل اس کے سامنے بیان کر رہا تھا، وہ بھی پڑھا لکھا آدمی تھا، لڑکا تھا، تو اس نے بڑی عجیب بات کہی۔ میں والدین سے یہی عرض کرنا چاہتا ہوں، کہنے لگا مولانا آپ جو ہمیں درس دے رہے ہیں، مجھے آپ درس دے رہے ہیں کہ والدین کے یہ حقوق ہیں، آپ والدین کا قدر کرنا ہے، والدین کے قدموں کے تلے، ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے، یہ ساری باتیں بجا، کبھی آپ نے والدین کو بھی یہ درس دیا اپنے خطبات میں، اپنے جمعات میں، اپنی تقریروں میں، اپنے دروس میں، سوشل میڈیا پہ کبھی کالم لکھا ہو، کبھی آپ نے ایک ویڈیو بنا دی ہو والدین کے لیے جو خاص ہو؟ آپ ہمیں تو درس دیتے رہتے ہیں، والدین کے لیے کبھی بتایا؟ کہنے لگا کہ میں کاروباری بندہ ہوں۔ یہاں سے جب میں کراچی پہنچا تو والد، جب میں واپس آیا تو ماں نے کہا کہ تیرا باپ انتظار کرتا رہا، تو نے کراچی جا کر فون بھی نہیں کیا کہ میں خیریت سے پہنچ گیا ہوں۔ اس نے جو بڑی عجیب بات کہی وہ میں آپ حضرات سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا مولانا اگر اولاد کا حق بنتا ہے کہ وہ وہاں جا کر کہیں بابا جی ہم کراچی پہنچ چکے ہیں، اپنے کام میں مصروف ہیں، کیا والدین کا حق نہیں بنتا کہ وہ رابطے میں رہیں کہ ہمارا بیٹا جو جا رہا ہے اور پوری بھری بس کے اندر اکیلا ہے، پتہ نہیں کیسی حالت میں یہ جائے گا، پہنچے گا نہیں پہنچے گا، راستے میں حالات کیسے ہوتے ہیں؟ کیا باپ کا حق نہیں بنتا یا ماں کا حق نہیں بنتا پیکج ہونے کے باوجود بھی کہ وہ ایک کال کر کے پوچھنے بیٹا کہاں پہنچے ہو، کیسی حالت ہے، کیسی گزری ہے، کہاں پہنچے ہو، کیا کر رہے ہو؟ جہاں اولاد کو سمجھایا جاتا ہے کہ والدین کے حقوق ہیں، تو والدین آپ کے بھی کچھ حقوق بنتے ہیں، آپ کی بھی کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ اگر یقین جانیے میں بحیثیت باپ کے عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہم اولادوں کے جذبات کا خیال رکھیں، ان کی خواہشات کا خیال رکھیں، ان کے اچھے اور برے کی پہچان رکھیں، ان کے پسند اور ناپسند کا لحاظ رکھیں، یقین جانیے اولادوں میں بغاوت نہیں پیدا ہوگی۔ اولادوں میں بغاوت کی سب سے بڑی وجہ یہی ہوتی ہے، ہم والدین سمجھ کر بھی دانستہ طور پر ان کی پسند اور ناپسند کا خیال ہی نہیں رکھتے، اپنے جذبات کا خیال رکھتے ہیں، اپنی سوچ کا خیال رکھتے ہیں، میری اولاد کیا سوچ رہی ہے، میری اولاد کی کیا سوچ ہے، میری اولاد کو کیا پسند ہے، میری اولاد کے لیے کیا بہتری ہے، اس زمانے میں اولاد کے جینے کے لیے کیا ان کو ضرورت ہے۔ اگر ان چیزوں پر ہم نے سوچ بچار شروع کر دی اے والدین، تو اولادیں آپ کے پاؤں دھو کر پئیں گی، بغاوت نہیں کریں گی۔ تو بغاوتیں ہماری اولادیں کیوں کرتی ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ان کے جذبات کا خیال نہیں رکھتے، اپنے بڑے پن کی وجہ سے، روب اور دبدبے کی وجہ سے ان کے احساسات کو، جذبات کو ہم دبا کے رکھتے ہیں۔ اگر برا نہ لگے تو کہوں کہ ان کے جذبات کو روند ڈالتے ہیں، جس کی وجہ سے اولاد میں بغاوت پیدا ہوتی ہے۔ اے والدین، اولاد کے حقوق آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔